الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم دوشی پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ ہم سب کے قرآن کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے آمین آپ کے اس مرکز کو اللہ جل جلالہ مزید ترقیات سے نوازے آمین تمام حاضری ہو رہی ہے حضرت کی دعوت پر اللہ حضرت کا سایہ بھی اس پورے علاقے پر ہم سب پہ اس مرکز پر قائم و دائم رکھے جو حضرت کے معاونین ہیں انصار ہیں مددگار ہیں اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے قرآن کی نسبت سے ہر ہفتے کے بعد یہاں جمع ہونا ہر مہینے کے بعد الحمدللہ اسے اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے آج کے فتنے کے دور میں یہ بہت بڑی غنیمت ہے قدم قدم پر فتنے ہیں ایسے فتنے ہیں خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کا فتنہ اور اس پر بیٹھا ہوا ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اپنے آپ کو بہت بڑا سکالر اور پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اور پھر ہمارے نوجوانوں کے عقائد کو نظریات کو ان کے جو اصول ہیں دین کے ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہمارے لیے اس محنت کو کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی آنے والی نسلوں کے عقیدہ صحیح بچ جائے یہ لوگ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے بہرحال ابھی آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے سورۃ فاتحہ کی آخری آیات ہیں ان آیات کے اندر اللہ نے ہمیں جو سبق دیا ہے ہمارے خالق نے بس ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ سورۃ فاتحہ ہے اور اس سورۃ فاتحہ کی ابتدا میں اللہ نے اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی اور پھر ہمیں یہ پیغام دیا کہ مجھ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں یوں دعا مانگا کرو معلوم ہوا انسان کی سب سے بڑی ضرورت انسان کی حتیٰ کہ کہہ دوں تو غلط نہیں کھانے پینے اور خوراک سے بھی زیادہ بڑی اور اہم ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اللہ سے ہدایت مانگے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دے اور یہ وہ عظیم الشان دعا ہے جو بندوں کو خالق نے سکھائی اور صرف سکھائی نہیں بلکہ دن بھر میں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا کہ مجھ سے یہ دعا مانگو یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہر روز آپ ہر رات 19 رکعات پڑھتے ہیں فرض کی 12 رکعات ہیں سنتوں کی اس کے علاوہ نوافل بیچ میں شامل کر لیں ایک انسان دن بھر میں 25 سے زیادہ مرتبہ تقریباً یہ دعا اللہ سے مانگتا ہے ہر روز مانگتا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اب سوال یہ ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا یہ سوال اور یہ عقدہ بھی خود خالق کائنات اللہ جل جلالہ نے کھولا ہے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم مجھ سے سیدھا راستہ مانگو اور سنو سیدھا راستہ کیا ہے تمہیں آنے والے سکالر آنے والے وقتوں میں یہ لوگ بھی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائیں گے کہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ قرآن پڑھو سمجھو خود ہی اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرو
حدیثیں اردو میں موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں، حدیث قرآن ساری چیزوں کا ترجمہ موجود ہے، پڑھو اور عمل کر لو۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ قرآن کا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، ذمہ دار جگہ پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف قرآن تمہارے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اللہ نے جب سیدھے راستے کی تشریح خالق نے خود فرمائی، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تمہاری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تمہارے سامنے کچھ نمونے کے لوگ ہونے چاہیے، آئیڈیل ہستیاں ہونی چاہیے جن کو تم کاپی کرتے چلے جاؤ، تم سیدھے راستے پر رہو۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ صرف قرآن کا ترجمہ سمجھ کے سیدھا راستہ، اس سے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور ہو رہے ہیں معاشرے کے قدم قدم پر گمراہی اسی نام پر پھیلی ہوئی۔ بہرحال فرمائے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، کن لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ میں یہاں ایک حدیث عرض کر دوں تاکہ یہ دونوں باتیں ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہو جائے اور آسان بھی ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علماء سے حدیثیں سنتے رہتے، مختصر سی روایت ہے، فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جس نے محبت بھی اللہ کے لیے کی، جس نے کسی سے نفرت بھی اللہ کے لیے رکھی۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ جگہ پر بیٹھ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں، بغض اور نفرت اور دشمنی رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آج جو لوگ یہ نعرے مارتے ہیں کہ سب محبت، سب کے لیے نفرت، کسی سے نہیں، قادیانیوں مرزائیوں کی طرف سے نعرہ مسلمانوں میں بھی پھیلایا گیا۔ یاد رکھیں اللہ رسول جن سے بغض اور دشمنی رکھنے کا حکم دیں گے، رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صرف محبت کے نعرے مارنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ فرمایا جو بندہ محبت بھی اللہ کی وجہ سے کرے، نفرت بھی اللہ کی وجہ سے رکھے، کسی کو دے خرچ کرے دین کے راستوں پر، وہ بھی اللہ کے لیے، کہیں خرچ کرنے سے، گناہ کی جگہ پر خرچ کرنے سے رک جائے اللہ کی رضا کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت بھی ضروری ہے، نفرت بھی ضروری ہے۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے اسی حدیث کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں عرض کر دوں، ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے محبت بھی مانگنا سکھایا، نفرت بھی مانگنے کا حکم ہے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہی سورت پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہ بھی میں بات عرض کروں گا، انعام یافتہ لوگ کون ہیں، وہ بھی قرآن اس کی تشریح کرتا ہے۔ ساتھ ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا جن پر آپ کا غضب، غصہ نازل ہو، ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے، مجھے ان لوگوں کے راستے پر، گویا ان دونوں لوگوں کی نفرت مانگی، یا اللہ مجھے ان کے راستے پر نہیں چلنا، مجھے ان کے راستے پر سے بچا لیجیے۔ محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی، اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا۔ اللہ کی قسم اس دھرتی پر اس سے زیادہ مبارک جماعت انبیاء کے بعد کوئی نہیں ہوئی۔ کیا زبردست واقعات ہیں صحابہ کے، انسان ان کی سیرت کو پڑھ کے ایمان اللہ کی قسم تازہ ہو جاتا ہے۔ اب تو کچھ ایسے بدبخت قسم کے جو ہے نا وہ فتنے باز لوگ نکلے، کوئی انجینئر کے نام پر، کوئی ڈاکٹر کے نام پر، کوئی بھٹی کے نام پر، کوئی فلاں نام پر، فلاں نام پر، انہوں نے ایسا بغض بھرا، ایک نوجوان کہنے لگا نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان فتنوں سے۔ اس کے لیکچرز سن کے اسکالرز کے، ایک نوجوان کہنے لگا نعوذ باللہ، مجھے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس سے تو بڑے سخت الفاظ کے، ان کی برائی کر کے مجھے مزہ آتا ہے، استغفر اللہ۔ یہ الفاظ تھے ایک بدبخت نوجوان کے ان فضول قسم کے لیکچر سننے سے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی محبت قرآن نے ہمیں سکھائی ہے، حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہر جمعے میں خطبہ سے سنتے ہیں، اللہ اللہ، اس لفظ کا ترجمہ دیکھیے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے لیے لا تتخذوه من بعد غرضا، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ حضور اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں، اور آج کا اسکالر کہتے ہیں مجھے حق ہے میں ان کے بارے میں تبصرہ کروں۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اور پھر ہم ایسے لوگوں کو سنتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں عقیدہ اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک آپ اہل حق علماء کی صحبت میں نہیں رہتے۔ صرف نیٹ سے، میں ذمہ داری سے عرض کروں، صرف نیٹ پر معلومات لینے سے آپ کے عقیدے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔
معلومات میں تو اضافہ ہو جائے گا لیکن اصلاح عقیدے کی، اعمال کی، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے نہیں۔ چنانچہ صحابہ کے خلاف الٹی سیدھی باتیں ایمان کے لیے ڈاکے والی چیزیں ہیں یہ۔ میں کل ایک جگہ سیرت پڑھا رہا تھا، وہاں 5ویں ہجری کے واقعات آئے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق ہوا، غزوہ خندق ہوا، واقعہ افک ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی، وہ تفصیلات ہم علماء سے سنیں گے انشاءاللہ۔ میں اس میں سے ایک دو باتیں جو کل بھی میں نے عرض کی وہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، قبیلہ بنو مستلق کی خاتون ہے، شہزادی ہے، سردار کی بیٹی ہے، حارث ابن ابو نضر تھے، ان کی یہ بیٹی ہے، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ جب ان کے قبیلے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بنا کے لائے، غزوہ ہوا، یہ سارے غلام بنا کے لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور باندیوں کو تقسیم کیا۔ یہ مسئلہ بھی یہاں سمجھ لیجئے، بعض لوگ آج پڑھے لکھے دور میں اسلام پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو غلام اور باندیوں کا تصور پیش کرتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے اگلی بات بیان کر دوں کہ اسلام نے یہ تصور پیش نہیں کیا، یہ اسلام سے پہلے کا تصور تھا، انسانوں کو غلام بنانا، انسانوں کو باندیاں بنانا۔ اسلام نے انسانوں کے، انہی انسانوں کی یہ جو کیٹیگری ہے غلاموں اور باندیوں کی، ان کے حقوق مقرر کیے۔ اسلام سے پہلے ان کے کوئی حق نہیں تھے، بلکہ یہاں تک تاریخ میں علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ غلام کو تو مکمل انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر غلام و باندیوں کے حقوق مقرر فرمایا غلام کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاؤ غلام کو وہی کھلاؤ، جو تم پہنو غلام کو وہی پہناؤ، جو تم کوئی کام کرو غلام سے کرواؤ، اگر اس کی طاقت سے زیادہ ہے تو تم اس کا ساتھ دو، اس کے کام، جو کام تم اس سے لینا چاہتے ہو اس کے بس سے باہر والا کوئی کام نہ لیا۔ غلام و باندیوں کے حقوق مقرر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان غلاموں کو تقسیم کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کے حصے میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو مکاتبہ بناتا ہوں، یا مجھے اتنے پیسے دے دیں۔ یہ اصول ہے شریعت کا، اگر کوئی غلام اپنے آقا کو کہہ دے بھئی اتنے پیسے مجھے دے دو، میری طرف سے آزاد ہو۔ چنانچہ حضرت جویریہ جو سردار کی بیٹی باندی بنا کے لائی گئی، ثابت ابن قیس کے گھر میں آئی۔ ثابت ابن قیس نے کہا بھئی مجھے اتنے پیسے دے دیں، میری طرف سے آپ آزاد ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اگر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سردار کی بیٹی ہوں، ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں دے کر جان چھڑا سکوں۔ اب علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ کو اس بات کو پسند کرتی ہے آپ کہ اگر میں آپ کے پیسے دے دوں ثابت ابن قیس کو اور وہ آپ کو مجھے بیچ دے، پھر میں آپ کو آزاد کر دوں، اگر آپ کا جی چاہے تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر دوں۔ انہوں نے کہا حضور اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں، آپ کے خلاف ہی زبردست ہے۔ آپ علیہ السلام نے پیسے ادا فرمائے۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے، ادھر سے حضرت جویریہ کے والد حارث ابن نضر تشریف لے آئے، وہ اپنے قوم کے سردار تھے۔ اس غزوے کے دوران وہ بھاگ گئے تھے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اپنی بیٹی اور اپنے باقی قبیلے کے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے۔ آتے ہوئے اونٹ ساتھ لے کر آئے کہ میں اونٹ فدیے کے طور پر دوں گا، اپنے قیدی چھڑا لوں گا۔ راستے میں 2 اونٹ ایک گھاٹی کے اندر چھپا دیے، جو بڑے بہترین اونٹ تھے، گھاٹی میں چھپا دیے۔ باقی اونٹ لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں میرے قبیلے کے کچھ لوگ قید ہیں، میری بیٹی بھی، یہ اونٹ لے لیں اور میرے قبیلے کے قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ تو بعد میں کیا ہوگا، پہلے یہ بتاؤ وہ جو 2 اونٹ راستے میں چھپا کے آئے وہ کہاں چھپا ہے؟ وہ حارث، اس کی آنکھیں جنا کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تو میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو یہ بتایا ہے، ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر آج کے حضور یہ اونٹ پر لے لیجیے اور میری بیٹیاں کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی آپ کی بیٹی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں نے اختیار دے دیا ہے، جیسے وہ کہے گی ویسے کر لیں۔ جویریہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، جی ابا جی نے کہا بیٹی میرے ساتھ چلے اور میں جو ہے نا آپ کو گھر لے کر چلتا ہوں، آزاد کروانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ صحابیات بھی، ازواج مطہرات بھی کیا کمال کی لوگ تھی۔ فرمانے لگی ابا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت پر آپ جیسے کئی باپ قربان کیے جا سکتے ہیں، چند لمحوں کی صحبت ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان پر رنگ ایسا چڑھایا ہے، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار۔ اسی غزوے سے واپسی پر، غزوہ بنو مستلق ہے، راستے میں کچھ لوگوں نے بدبودار نعرے لگائے،
بدبودار نعرے، بدبودار نعروں سے حدیث میں آتا ہے یہ لفظ بدبودار نعروں کا. کون سے نعرے؟ قومیت اور عصبیت کے نعرے، بدبودار نعرے. اور یہ ہم پٹھان ہیں، ہم سرائکی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پنجابی ہیں، اور یہ کشمیری ہیں، یہ فلاں یہ فلاں، یہ قبیلہ، یہ قوم، یہ برادری، یہ علاقے. اس تقسیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدبودار نعرے. بعض منافقین، یہ واحد غزوہ ہے جس میں منافقین بھی ساتھ گئے تھے چونکہ انہیں یقین تھا یہاں دنیا کا کوئی مال ہاتھ لگے. واحد غزوہ بنو مسلمہ، اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئے. اس غزوے میں منافقین بھی ساتھ تھے. واپسی آتے ہوئے جب منافقین نے دیکھا کہ بڑی خیر و عافیت سے غزوہ مکمل ہو گیا، صحابہ واپس آ رہے، انہوں نے پھل جھڑی چھوڑی. آپس میں اختلاف کروانے کے لیے مہاجر اور انصار کا نعرہ لگوایا. او مہاجروں آؤ اپنے بھائی مہاجر بھائی کی مدد کے لیے، اور انصاریوں آؤ اپنے بھائی انصار کی مدد کے لیے. اب قریب یہ لڑائی اور جنگ چھڑنے والی تھی منافقین کی منافقت کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا دعوہا، ان نعروں کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرے. اس وقت جو بدبخت عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، اس نے ایک چال چلی، کہنے لگا یہ جو مہاجر ہے نا، مہاجر مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں، یہ تو آج ہمارے اوپر بادشاہ بن گئے، ان نے تو ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں چھوڑی. ہم عن قریب مدینے جا کر ہم عزت والے، نعوذ باللہ، اور یہ مہاجرین ذلت والے، استغفر اللہ. کہنے لگا مدینے جا کر ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے، نعوذ باللہ. یہ جملہ سننے کی دیر تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فوراً حضور کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت ایسی باتیں کہہ رہے، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاؤں. اب یہاں بھی ایک عجیب بات سوچنے کی ہے. آپ علیہ السلام نے جملہ فرمایا عمر چھوڑ دو، کہیں لوگ نہ سمجھی کی وجہ سے کہیں یہ باتیں نہ کرنے لگ جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر دیں. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کا لفظ بولا ہے، یہ صحابہ میں شامل نہیں. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے. علماء نے لکھا، حضرت مولانا عزیز قادری رحمۃ اللہ اس پر باقاعدہ بڑی تفصیل سے لکھا سیرت مصطفیٰ میں. پھر حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جملہ کہہ کر کیوں پکارا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مشابہت رکھنے والا رئیس المنافقین بھی صحابہ کی مشابہت کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ حضور نے اس وقت اس کے قتل کا آرڈر دے دینا تھا. صرف اس لیے روکا لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی صحابہ جیسا ہے، حالانکہ وہ صحابی نہیں تھا، اندر سے منافق تھا. عبداللہ بن ابی نے جو اصل بات عرض کرنی تھی، جب یہ ساری بات ہوئی، انہی کے بیٹے عبداللہ بن ابی کے بیٹے مخلص صحابی ہیں، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ حضور کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا چلا ہے کہ میرے ابا جی نے اس طرح کہا ہے. جی آپ کے ابا جی کے بارے میں مجھے بھی پتا چلا ہے. یہی عبداللہ مخلص صحابی بھاگے ہوئے گئے. ایک حدیث میں آتا ہے، راوی فرماتے ہیں اپنے باپ کو. اللہ اکبر، ایمان کیسی طاقت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی، عورتوں میں بھی، جوانوں میں بھی، ہر ایک میں ایمان جب آ جاتا ہے پھر مقابلے پر کوئی رشتہ داری کو نہیں دیکھا جاتا. سگے باپ کے گلے کو گریبان سے پکڑا ہے اور کہنے لگا او میرے باپ، او عبداللہ بن ابی یاد رکھ، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک خود اپنے آپ سے، اپنی زبان سے اپنے آپ کو ذلیل اور صحابہ کو عزت والا نہیں کہے گا، اس وقت تک تجھے نہیں چھوڑوں گا. نے اپنے آپ کو عزت والا صحابہ کو برے الفاظ سے یاد کیا، جب تک اپنے آپ کو ذلیل صحابہ کو عزت والا نہیں کہے گا میں چھوڑوں گا نہیں. یہ کہا اور باپ نے جب تک یہ اقرار نہیں کیا، ہاتھ نیچے نہیں کیا. اسی پر بس نہیں کی بلکہ عبداللہ بن ابی اور یہ سارا قافلہ چلتے ہوئے جب مدینے پہنچا، یہی عبداللہ بن ابی کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا چلا ہے کہ میرے باپ کی گندی حرکتوں کی وجہ سے آپ کا ارادہ ہے اس کو قتل کروانے کا. اگر آپ کا ارادہ اس کو قتل کروانے کا ہے، اللہ کی قسم مجھے حکم دے، میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کی گردن اتاروں. کسی اور کو حکم نہ دیجیے گا، کہیں میرے اوپر کہیں جو باپ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے وہ نہ ہو جائے کہ کہیں میں کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچا بیٹھوں. مجھے اجازت دے، میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کا گلا گھونٹوں. یہ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق. میرے عزیزو یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے ایک نظر اللہ کی قسم جو حضرت سیدنا وحشی بن حرب کی ایک نظر حضور کے چہرے پر پڑی، اللہ کی قسم دنیا کے سارے اولیاء اس نظر پر قربان کیے جا سکتے. یہ نظر ایسی ہے زبردست جو حضور کے چہرے پر پڑتی ہے، ساری دنیا کے ولیوں سے بڑھ کے اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے. بہرحال میں نے عرض کیا، پہلی صورت کے اندر ہم ہر نماز میں اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا.
راستہ کن لوگوں کا؟ صرف قرآن و سنت کا راستہ نہیں، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل کیا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ خود اللہ جل جلالہ قرآن میں آگے چل کے فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیق، شہداء جو حق کے ساتھ کھڑے ہوئے حق کی شہادت دیتے ہوئے، اور صالحین نیک لوگ۔ یاد رکھیے تمام مفسرین نے لکھا ہے اس صدیقین، شہداء اور صالحین کے پہلا جو اس کا مصداق ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام تمام کی تمام جماعت منعم علیہم کے اندر شامل ہے۔ تمام صحابہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کلا وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ٹائٹل عطا فرمائے۔ ان صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی دعا ہم ہر نماز میں اللہ سے ہر وقت مانگتے ہیں اور مانگنی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ایسے لوگوں کے راستے پر ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ صحابہ کی ذات ہے، اہل بیت کی ذات ہے، ان مبارک اور مقدس ہستیوں کی ذات۔ اور ساتھ ہی اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ یہ لمبی تفسیر ہے، میں بڑے مختصر انداز میں چل رہا ہوں۔ اس سے مراد تمام مفسرین نے لکھا ہے یہودی ہے، یہودی۔ آج کا یہودی بھی اس میں داخل ہے، انہی کے آبا و اجداد میں جو بڑے یہودی تھے وہ بھی داخل تھے۔ آج کا یہودی بھی پڑھے لکھے دور میں مسلمانوں کے ساتھ وہی دشمنی کر رہے جو ان کے آبا و اجداد نے کی۔ آج بھی مسجد اقصی پر حملے کی کوششیں کی جاتی ہیں، آئے دن کبھی کہیں مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، کبھی کہیں۔ بلکہ میں اگلی بات بھی کہہ دوں، قرآن نے تو یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں کئی موقعوں پر انہیں جانوروں جیسی حیثیت دی، جانوروں جیسی۔ یہ جو مغضوب علیہم کہا ہے، ایسے لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ کون ہے؟ فرمایا وہ یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کون؟ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ یقتلون النبیین یقتلون الانبیاء کے الفاظ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائے۔ نمبر 2 یہودی کون ہے؟ فرمایا یہودیوں کی مثال ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، یہودیوں کی مثال تو گدھوں جیسی۔ آگے چل کے ایک اور موقع پر فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان یہودیوں کی مثال تو کتوں جیسی مثال۔ اور آگے چلیے سورۃ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان یہودیوں کی نافرمانیوں اور غضبناک والے اعمال کی وجہ سے، جن کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، غضب در غضب اللہ نے ان پر نازل کیا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہفتے کے دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، ان یہودیوں نے اس عبادت کے دن کو اپنے لیے شکار کا دن بنایا۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے ان پر ایسی نحوست نازل کی، ہم نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل شدہ بندر بنا کے رکھیں۔ اور صرف کسی پر بس نہیں کیا، ایک اور موقع پر فرمایا کہ ہم نے انہیں بندر اور خنزیر تک بنا کے رکھیں۔ یعنی گویا یہ ساری مختصر تاریخ میں نے جو عرض کی ہے، یہودی وہ قوم ہے، وہ لوگ ہیں جو بندروں، خنزیروں، کتوں اور گدھوں جیسی تہذیب رکھتے ہیں۔ آج کا مسلمان بھی بعض اوقات ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں صرف ان کے لیے زبانی کلامی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم ان یہودیوں کے جسمانی اور تہذیبی بائیکاٹ بھی نہیں کریں۔ تہذیب کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے، یہ کوئی مہذب لوگ نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن نے تو ان کو جانوروں کی طرح مخاطب کیا۔ جب جانور لوگ ہیں ان جانوروں جیسی تہذیب اپنانا، ان کو کاپی کرنا مسلمان نوجوان کے لیے کہاں سے ٹھیک ہو سکتا؟ ہمارے لیے تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا، تو فرمایا یہ غضب یافتہ لوگ یہودی ہیں۔ ہم ہر نماز میں اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے ان کے راستے پر مت چلا۔ اور ان کی ایک گندی عادت پتہ کیا تھی؟ یقتلون الانبیاء، انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے، انبیاء کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ معاشرے میں آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو انبیاء کے بعد سب سے مقدس اور مبارک جماعت صحابہ پر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بھی اللہ کے غضب والے لوگ ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں فرمایا جب تم سنو کوئی بندہ میرے صحابہ کو الٹی سیدھی بات کہہ رہا ہو، گالی دے رہا ہو، اس کو کہو تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں اس وقت سب سے بڑا تقاضا امت کے لیے یہ ہے ہم اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو علماء کے ساتھ جوڑیں، اللہ والوں کے ساتھ جوڑیں۔ سیدھے راستے پر چلنا ہر انسان کی ضرورت، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت
انسان کی خوراک سے بھی بڑی ضرورت ہے. یہ تبھی پوری ہوگی جب انسان علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرے گا. صرف سوشل میڈیا پر معلومات لینے سے یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. ساتھ ہی فرمایا وَلَضَّالِّينَ، یا اللہ جو گمراہ ہیں، جو گمراہ ہوئے، یہ ان سے مراد عیسائیوں کی جماعت ہے. عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے بڑھے، انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. ہم نے اس گمراہی سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں. اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ وہ بھی عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ بس چند منٹوں میں بات مکمل کر کے دعا کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے دوسرے موقع پر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بڑی اہم بات عرض کرنے لگا، ذرا توجہ رکھیے گا. اللہ فرماتے ہیں نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر فحاشی اور عریانی سے روکتی ہے، ہر بے حیائی سے، ہر گناہ سے روکتی ہے. بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ، بے حیائی کسے؟ ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہوتا ہے بے حیائی کا معنی ہے بے لباسی، لباس کا کم ہو جانا. میں حدیث کل پڑھا رہا تھا مشکاۃ شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قومیں میری امت میں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لم ارہما، لیکن یہ دونوں قومیں ایسی ہیں جو جہنمی ہیں. 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں دو قومیں ایسی ہیں، دو لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، میرے زمانے میں نہیں ہے، میرے بعد آئیں گی، اور یہ دونوں کی دونوں قومیں جہنمی. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سی قومیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1 ایسی قوم معہم سیاط، ایسی قومیں جن کے پاس کوڑے ہوں گے کاذناب البقری، جیسے گائے کی دم ہوتی. ایسے کوڑے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کوڑوں سے وہ عوام پر برسائیں گے، وہ کوڑے عوام پر ظلم کریں گے. علماء نے محدثین نے لکھا اس حدیث کی تشریح میں اس سے مراد ہے ہر دور کے جو حکمرانوں کے چیلے چانٹے ہوتے. اگر آپ نے لاٹھی چارج دیکھا ہو پولیس کا کبھی، اس سے مراد یہی قوم ہے کہ بے وجہ اور ظلمن اور ناحق طور پر عوام اور رعایا پر ظلم کرنے والے. فرمایا ان لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ جہنمی ہے، میں نے ان کو نہیں دیکھا، میرے زمانے میں یہ موجود نہیں. اور دوسری قوم جو عجیب بات، اس سے مراد خواتین ونساء، فرمایا دوسری وہ عورتیں ہیں جنہیں جہنم میں جانا پڑے گا. ایسی عورتیں کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ، ممیلات مائلات، مردوں کی طرف متوجہ ہونے والی، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت، فرمایا ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہلنے والے ہوں گے. اور فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں اور پہلے والے جو ظلم کرنے والے، یہ دونوں ایسے ہیں جو جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتے، حالانکہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے آتی ہے. اب ہمارے گھروں میں اس حدیث پر کتنا عمل ہو رہا ہے اور کتنا نہیں ہو رہا، ہر بندہ اپنے گریبان میں خود جانتا ہے. اور ہمارے محدثین نے لکھا اس حدیث کی تشریح میں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایسا لباس کے جو مختصر ہے، جو ڈھانپنے والی جگہوں کو نہیں ڈھانپ رہا، سطح کو نہیں چھپا رہا. کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہونے سے مراد، دوسری تفسیر اس کی محدثین نے کی ہے اتنا باریک لباس پہنا کسی خاتون نے کہ جسم نظر آ رہا ہے. نمبر 3 اتنا چست لباس پہنا فٹنگ والا کہ جسم کی بناوٹ چھلک رہی ہے. فرمایا یہ تینوں قسم کی خواتین اس حدیث میں شامل ہیں اور اس وعید میں شامل ہے. قیامت میں جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ہوگی. آج ماڈرنزم کے دور میں ہم سمجھتے ہیں جتنا زیادہ میں ماڈرن ہوں اتنے میرے کپڑے مختصر ہوں گے. نعوذ باللہ، یہ پرلے درجے کی بے حیائی ہے. میں عرض کر رہا ہوں اصل بے حیائی یہ نہیں ہے، اصل بے حیائی یہ نہیں ہے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ چھوٹے درجے کی بے حیائی. اصل بے حیائی کیا ہے؟ حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لفظ الفحشاء کے لفظ کی تشریح میں لکھا ہے. امام راغب اصفہانی مفردات، امام بہت بڑے امام ہیں مفردات کے لغت کے. حضرت نے فرمایا فحشاء بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے حیا کو سمجھ لو، تمہیں بے حیائی خود ہی سمجھ آ جائے. حیا کیا ہے؟ حیا کے بارے میں حضرت نے چھوٹا سا جملہ کہا، بس آپ نے یہ جملہ ذہن میں بٹھانا ہے، خود آپ کو فرق سمجھ آئے گا. یہ بے حیائی ہے اور یہ حیا ہے. مجھے اپنے اندر بھی اپنی نسلوں میں بھی حیا پیدا کرنی ہے، بے حیائی سے بچنا. حیا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا انقباض النفس عن القبیح. بس انقباض النفس عن القبیح، انسان کو برائی کرنے سے پہلے جو دل میں جھجک اور رکاوٹ ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں. جو انسان پہلی مرتبہ کوئی گناہ کرتا ہے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا، انسان میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں اکثر ساتھیوں کو، جس نوجوان نے پہلے کبھی سگریٹ نہیں پیا،
اب اس کو دیکھے نا پہلی مرتبہ جب سگریٹ کو ہاتھ لگاتا ہے دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی آگے پیچھے اوپر سارا دیکھتا ہے. کوئی دیکھ تو نہیں نا ابا جی کو پتہ نہ چل جائے, اماں کو گھر میں مجھے ذلیل کرے گی, مار ہوگی, مجھے جو ہے نا وہ بے عزت کیا جائے گا. چاروں طرف دیکھتا ہے اور وہ جب پہلا کش لگاتا ہے پسینوں پسینی ہو جاتا ہے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے, سال اس کو یہ کرتے کرتے گزر گیا, 2 سال 3 سال 4 5 سال کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے کہ یہی نوجوان ہے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا ہے, کام پر ٹانگ چڑھائی ہوئی ہے, ابا جی سامنے بیٹھے ہیں, اماں سامنے بیٹھی ہے, یہ سگریٹ سلگاتا ہے, ابا جی کے چہرے پر پھونک مارتا ہے. کیا ہوا؟ سگریٹ کے معاملے میں اس نوجوان کے اندر پہلے حیا تھی, پھر وہ حیا ختم ہو گئی, اب یہ اس معاملے میں بے حیا ہو. میں اس کو مزید آسان کر دوں نا, بے حیائی پتہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس اگر دل میں موجود ہے تو یہ حیا ہے. جس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس دل سے بھی ختم ہو جائے یہ بے حیائی ہے. آج معاشرے میں یہ والی بے حیائی عام ہے. ہمارے اندر سے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا. گانا بج رہا ہے کوئی پرواہ نہیں. آپ نے وہ مشہور روایت علماء سے سنی ہوگی, کوئی برائی ہوتے دیکھو پہلے کس سے منع کرو؟ ہاتھ سے. ہاتھ سے نہیں منع کر سکتے, نہیں روک سکتے, دوسرا کیا کرو؟ زبان سے برا. یہ بھی نہیں کر سکتے, فرمایا دل سے برا سمجھو. ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. یعنی اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اگر کسی گناہ کے ہوتا دیکھ کر دل میں اس کی برائی بھی نہیں آ رہی, سمجھ لو ایمان ہی باقی نہیں ہے. ارے بڑے ڈھیلے انداز میں بہت بڑی بات آج کر دی. گناہ ہو رہا ہے, بے حیائی ہو رہی ہے, میرے گھر کی نوجوان بچی, میری بیٹی, میری بہو, میری بیوی, میرے گھر کی بچیاں گندے لباس میں باہر جا رہی ہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اگر تم ماڈرن ہے اور یہ پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں جا رہی ہے, غیر محرم لڑکوں کے ساتھ گروپ سٹڈی کرنی ہے اس نے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. ایک الگ حدیث ہے جو میں نے پہلے عرض کی, وہ الگ ہے. ان تینوں میں فرمایا ایک وہ دیوس ہے. دیوس, صحابہ نے پوچھا حضور دیوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا دیوس وہ ہے جسے کوئی پرواہ نہ ہو میرے گھر کی عورتوں سے کون سے مرد آ کے ملتے ہیں یا میرے گھر کی عورتیں کون سے مردوں کے پاس جاتی ہیں, کوئی پتہ نہ ہو کسی کو. یہ دیوس ہے. جنت تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے. اس لیے میرے عزیزوں یہ بے حیائی کا زمانہ ہے. گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے دور. آپ اپنے بزرگوں سے مشائخ سے پوچھئے ذرا, ایک وقت تھا غیر محرم کا گھر میں آنا کتنا برا سمجھا جاتا. آج موبائل کے ذریعے لاکھوں ہزاروں غیر محرم گھر میں بیوی بیٹی کے موبائل میں موجود ہے. پرواہ نہیں. پہلے زمانے میں اپنی بہو بیٹیوں کو باہر بے پردہ لے جانا کتنا برا اور معیوب سمجھا جاتا تھا. آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں, آج کے زمانے میں خود سگا باپ بیٹی کو بے حیائی والے لباس میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. بڑی معذرت سے یہ باتیں عرض کر دوں گا, سو آپ نے محسوس نہیں فرمانا, لیکن اس پر غور کرنا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس حیا کے مفہوم کو سمجھیے. حیا کیا ہے؟ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس دل میں باقی رہے. اگر یہ احساس اور جھجک بھی ختم ہو گئی ہم بے حیا ہو گئے. میں اس کی ایک اور مثال آسان کرنے کے لیے دے دیتا ہوں. وہ پولیس آفیسر جس نے پہلے کبھی رشوت نہ لی, پہلی مرتبہ جب وہ سیٹ پہ بیٹھتا نا, پہلی مرتبہ سیٹ پر بیٹھ کر کوئی فائل اس کے پاس آتی ہے کام کروانے کے لیے, بندہ کہتا ہے کہ جی آپ کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں, واپس لے جائیں, ڈاکومنٹس پورے کر کے لائیں پھر سائن کروں گا. وہ آگے سے بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں معاشرے میں, سر جی کہنو تھوڑے جے پہیے لا دیں گے پھر چل پے گی, تھوڑا چاہ پانی لے لو تاڑے بچیاں کا پیدا ہو جائے گا. یہ جملے آپ نے سنے ہیں, ترغیب دی جاتی ہے باقاعدہ. پہلی مرتبہ اگر کوئی شخص رشوت لینے لگتا ہے, دائیں بائیں سارا دیکھتے ہیں, پسینے آ جاتے ہیں, سوچتا ہے یار میں غلط کر رہا ہوں, جھجک ہے, رکاوٹ ہے. رشوت کے بارے میں اس بندے کے اندر بھی حیا موجود ہے. پھر 2-3 سالوں کے بعد کیا ہوتا ہے, یہی آفیسر ہے, یہی کرسی ہے, یہی دفتر ہے. 2-3 سالوں کے بعد ایک بندہ آتا ہے بھرے مجمع میں ساروں کے سامنے کہتا ہے جب تک فائل کو پہیے نہیں لگیں گے اس وقت تک سائن نہیں ہوگا. یہ کیا ہوا؟ رشوت کے بارے میں یہ بندہ بے حیا ہوا. میرے عزیزوں, اپنے گھروں میں, اپنے گھروں میں, اپنے خاندان, اپنے قبیلے, اپنے معاشروں کے اندر حیا کے ماحول کو قائم کیجیے. کم از کم درجوں میں اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھائیے بیٹا یہ کام غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس باقی رہے. اگر یہ احساس بھی ختم ہو گیا پھر ہم بے حیا ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ایمان اور حیا دونوں جڑوے ہیں, دونوں جڑوے ہیں. فرمایا جہاں ایمان وہاں حیا, جہاں حیا وہاں ایمان. جہاں کوئی ایک اٹھتا ہے دوسرا بھی خود بخود چلا جاتا ہے. حیا ختم ہوتی ہے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے اندر حیا کو کم از کم باقی رکھیے.
گناہ کے گناہ ہونے کا احساس باقی رکھیے. انشاءاللہ اس کے کرنے کے بعد کم از کم کبھی نہ کبھی بندہ گناہ سے بچنے کا کوئی احساس تو کبھی دل میں آئے گا, بندہ توبہ تو کرے گا گناہ سے. اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس باقی رکھیے. اسی کا نام حیا ہے, اور یہ نماز سے پیدا ہوگی, یہ حیا قرآن کی تلاوت سے پیدا ہوگی, یہ حیا علماء کی مجالس میں بیٹھنے سے پیدا ہوگی, اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے پیدا ہوگی. اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخر میں ایک چھوٹی سی حدیث ہے, میں آ رہی بس عرض کر دیتا ہوں, پھر دعا کر لیتے ہیں. میں نے حدیث پڑھی, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی ہمیں سب کی ضرورت ہے حدیث, اس لیے عرض کر رہا ہوں, اور اس حدیث کو ہم نے یاد کر کے جانا ہے. فرمایا ثلاث من کن فیہ, تین باتیں ایسی ہیں جس بندے میں پائی جائے گی اللہ جل جلالہ اس کے لیے موت کو آسان فرما. کون چاہتا ہے موت آسان؟ سب چاہتے ہیں انشاءاللہ موت کی آسانی, سب چاہتے ہیں اللہ ہمارے لیے موت آسان کر دے. اور دوسری بات فرمائی, جو بندہ چاہتا ہے میرے لیے موت آسان ہو اور مرتے ساتھ ہی سیدھا جنت میں جاؤ, یسر اللہ حتفہ وادخلہ الجنہ, یہ الفاظ ہے حدیث میں. جس بندے میں تین باتیں ہوں گی اللہ اس کے لیے موت آسان کر دیں گے, مرتے ساتھ سیدھا جنت میں. کون کون سی باتیں؟ تین باتیں. فرمایا نمبر ایک, رفق بالضعیف, کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا, کمزوروں, ضعیفوں, بیماروں, معذوروں کے ساتھ نرمی کرنا. میرے گھر میں کوئی کمزور ہے, کوئی بوڑھا ہے, والدین بوڑھے ہوں گے, نرمی والا معاملہ. اگر وہ کچھ کہتے بھی ہیں تو اس کو برداشت کرنا. فرمایا کمزوروں کے ساتھ نرمی کرو, اللہ تمہارے لیے موت آسان کریں گے. نمبر دو فرمایا شفقت علی الوالدین, والدین کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ, کندھے جھکا کے سخت لہجے میں زبان میں بات نہیں کرنی. اور نمبر تین فرمایا احسان الی المملوک, اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان کرو, اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بیوی ہے, بچے ہیں, گھر میں ہیں, نوکر ہیں, چاکر ہیں, بزنس کے اندر کوئی ملازم ہے, ان کے ساتھ نرم سلوک کرو, احسان کا معاملہ کرو. فرمایا یہ تین کام کرنے والے کے لیے اللہ موت آسان کر دیتے ہیں, مرتے ساتھ ہی سیدھا جنت میں. اپنے کمزوروں کے ساتھ نرمی والا معاملہ, اور اپنے والدین کے ساتھ مہربانی والا معاملہ, اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان والا سلوک. اللہ عمل کی